عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھوک اور پیاس بھی عبادت ہو، بھوکا رہنا عبادت ہو، پیاسا رہنا عبادت ہو، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ بھوک برداشت کرنا یہ کیسی عبادت، پیاس برداشت کرنا یہ کیسی عبادت ہے۔ تو دل نشیں انداز اپنایا کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، جہاں پر عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، آخری سٹیج آ جاتی ہے، وہاں محبت الہی کی بستی میں آ جانا، عشق الہی کی مستی میں آ جانا، اور اس محبت بڑی گاڑی میں سوار ہو جانا، اس سواری میں سوار ہو کر، عشق الہی کی سواری میں سوار ہو کر روزے رکھنا، پھر ہر وہ کام آسان ہو جائے گا جس کا تمہیں پروردگار نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ نہیں مانتی کہ یہ عبادت ہے، مگر عشق مانتا ہے کہ بھوکا رہنا بھی عبادت ہے، پیاسا رہنا بھی عبادت ہے۔ رمضان کے روزوں کو آسان کرنے کے لیے پہلی امتوں کا بھی حوالہ دے دیا کہ تم پر روزے آسان ہو جائیں۔ میں نے پہلی امت کا حوالہ اس لیے دیا، رب نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی امت کا حوالہ اس لیے دے دیا کہ تم پر روزے رکھنا آسان ہو جائے، تمہیں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، مگر ان کے مخصوص دن تھے۔ پیارے آدم علیہ السلام اور ان کی امت پر مفسرین لکھتے ہیں کہ 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے، وہ روزہ ان پر فرض تھا۔ اسی طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی امت پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا، فرض قرار دیا گیا۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کا عاشوراء کا روزہ ان پر فرض تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ماہ رمضان کے 30 روزے ان پر فرض کیے، اور کہا اس لیے فرض کیے تاکہ تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو جائے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا حکم دے کر تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا مقصود ہے۔ آئیے سنیں، اب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تم پر روزے اس لیے فرض ہیں کہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے، اور تم ہی پر نہیں، تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے۔ آقا نعمت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنب او کما قال علیہ السلام۔ صام رمضان، رمضان کا روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، کوئی لغو بات نہ کی، کوئی غلط بات زبان سے نہ نکالی، کوئی فحش کوئی نہ کی، پاک دامن ہو کر روزے رکھے، کوئی گناہ اس کے بدن پر باقی نہ تھا، ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے۔ فرمایا جس نے ایسی حالت میں روزے رکھے کہ کوئی فحش گوئی نہ کی، کوئی بد افعالی نہ کی، شریعت اسلامیہ کے قوانین پر عمل کرتا رہا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان و احتساب سے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تقوی کا نور بھی نصیب ہو رہا ہے، گناہوں سے بخشش بھی مل رہی ہے، وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیے، حضرت سہل بن سعد صحابی رسول ہیں، سہل بن سعد، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے؟ ذرا بولیے کتنے؟ 8 دروازے ہیں جنت کے۔ اب ہم نے جنت دیکھی نہیں، زبان مصطفیٰ سے سنا ہے، ہم نے سن رکھا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، ہم نے جنت دیکھی نہیں، مان لیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور فرمایا فیہا باب یسمی الریان، اس میں ایک دروازہ ہے کہ اس کا نام باب الریان ہے، اس کا نام باب الریان ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، لا يدخلہ الا الصائمون، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر روزے دار ہی اس میں داخل کیے جائیں گے۔ باب الریان ہے، 8 دروازے ہیں۔ یا آقا علیہ السلام کی بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں میں ایک دروازہ باب الریان صرف روزے داروں کے لیے رکھا گیا، کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا سوائے روزے دار کے۔ میرے امتی، رب کے وہ بندے جو ماہ رمضان میں احتساب اور ایمان کے ساتھ روزے رکھتے رہے، وہ جنت کے باب الریان دروازے سے داخل کیے جائیں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ بھی بندے کے لیے سفارشی ہے اور
قرآن بھی بندے کے لیے سفارشی، بلکہ حضرت غوث ثقلین 11ویں والے پیر غوث پاک فرماتے ہیں ماہ رمضان مبارک کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں را سے مراد ہے رحمت الہی، میم سے مراد ہے محبت الہی، دعا سے مراد ہے ضمانت الہی، الف سے مراد ہے الفت الہی، نون سے مراد ہے نور الہی. جو تلاوت قرآن کرے گا اسے رحمت الہی نصیب ہوگی، جو ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرے گا اسے محبت الہی نصیب ہوگی، جو ماہ سیام کی راتوں میں قیام کرے گا رب اس بندے کو جنت کی ضمانت عطا فرمائے گا. جو ماہ سیام کی راتوں میں شوق سے یقین سے تلاوت قرآن کرے گا، ورد و وظائف کرے گا، اللہ اس بندے سے محبت کرے گا. اور فرمایا جو روزہ رکھ کر تلاوت قرآن کر کے نماز تراویح ادا کر لے گا، نون سے مراد ہے نور الہی، جو تمام اعمال صالحہ ماہ رمضان میں کرے گا وہ نور الہی کے جلووں میں رہے گا.